حیدرآباد میں آنے کے بعد جو پروسیس اسٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ سے، تو اس عرصے میں جو آپ کی جانب سے جس انداز سے بھی مہم چلائی جا رہی، تو کتنے سے اب تک نکاح ہوئے ہیں سادگی کے ساتھ؟ اور حال ہی میں ایک آپ کا ویڈیو بھی دیکھنے کا موقع ملا تھا، ان ساسوں کو آپ نے جو ہے ایوارڈ سے نوازا تھا جو لوگ جو ہے بغیر جوڑے گھوڑے کے، بغیر کوئی مسائل کے آسانی سے نکاح کرائیں۔ تو یہ جو مہم جاری ہے اور مزید جو آپ آگے کریں گے تو اس کے متعلق کچھ بتائیے، اور اب تک کتنے ایسے نکاح ہو چکے ہیں جو آپ حضرات سے جڑنے کے بعد وہ لوگ آسانی سے نکاح ہو گیا ان کا بغیر جہیز کے؟ ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں پٹنہ، بہار، اتر پردیش، بنگلور وغیرہ ان تمام علاقوں میں ہمارا کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ میں صحیح نمبر تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن پچھلے کئی سالوں میں جو لوگوں کے فون آتے ہیں، اطلاعیں آتی ہیں، فوٹوز آتے ہیں، فیس بک پہ میں ان کو فوری ڈالتا ہوں، مرد ہو تو ایسا کے کالم سے نام سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 5,000 لوگوں نے تو آج تک واقعی نکاح کیا جس کو سنت کے مطابق، اور کئی ہزار ایسے ہیں جنہوں نے کئی چیزیں کم کر دی اس کے اندر۔ اور آپ کے پاس ثبوت اگر آپ کو چاہیے تو آج دیکھ لیجئے آپ، اگر آپ کے پاس مہینے میں 10 انویٹیشن آتے ہیں تو اس میں سے 1 یا 2، 1 یا 2 ایسے ہوں گے جو مکمل سنت پر ہیں۔ اور اب جیسے مسجد عزیزیہ ہے، مسجد عالیہ ہے، مسجد باغ اعظم ہے، یہاں پر کبھی مہینے میں ایک آدھ نکاح ایسا ہوتا تھا جو مکمل سنت پر بغیر جہیز، بغیر کھانے کے۔ اب الحمدللہ ہفتے میں 1 یا 2 ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہم 10 to 20% لوگوں میں ہم کامیاب ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اب آئندہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، ہمارا کالجز کے اوپر زیادہ کنسنٹریشن ہے، کیونکہ کالجز پر ہم کو سب سے زیادہ ہندو برادری سے سامنا ہوتا ہے، اور ہندو برادری میں ہم سے زیادہ سخت مسئلہ ہے، ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو ان لوگوں کے دماغ میں جس قسم کے مسائل مسلمانوں کے خلاف بٹھائے جا رہے ہیں، تو جب ہم یہ مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو ہے تو مہم جہیز کے خلاف، لیکن اسی کے ذریعے ہم اسلام میں حیا کا میسج کیا ہے، بلیک میل، یہ بلیک میل ہے، جہیز بلیک میل ہے، سوشل بلیک میل کیسا ہے، ویمن رائٹس وائلیشن، اس کا جو جہیز کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا اسلام میں کیا سولوشن ہے۔ بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں 4 شادیاں کرتے ہیں، تو عورت کے کیا رائٹس ہیں۔ تو اس طریقے سے ہندوز کے اندر یہ پیغام پہنچانا ہمارا پہلا فرض ہے، جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے ایجوکیشن کمپٹیشن ہے، ہمارے شارٹ موویز ہیں، شارٹ موویز ملینز کی ویوز ہیں اس کے۔ تو یہ میسج، چونکہ تقریر سننے کا، کتاب پڑھنے کا لوگوں کے پاس ٹائم ہے ہی نہیں، شارٹ موویز لوگ ایک دوسرے کو، کئی بہو جو ہے تانا مارنے کے لیے ساس کو فارورڈ کرتی ہے، ننند دیورانی کو فارورڈ کرتی ہے۔ تو کیونکہ شادیوں کا مسئلہ جو بڑا ہے یہ عورتوں کی وجہ سے ہے۔ ایک جٹھانی، اگر آپ کی بیٹی شادی سنت کے مطابق کر کے کسی سسرال میں جاتی ہے اور کوئی جہیز نہیں ہے، تو لوگ، لڑکے والے اگر نہیں بولے بھی تو جہیز مجبوراً دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی لڑکی بغیر جہیز کے چلی گئی تو جانے کے بعد سسرال میں پتہ چلا کہ اس سسرال میں جٹھانی نے 40 لاکھ کی شادی کر کے آئی ہے، اس سسرال میں نند کی شادی آلریڈی 20 لاکھ کی ہوئی ہے، تو یہ آپ کی لڑکی کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، مجبوری ہے۔ تو ہم ایسے شارٹ موویز بناتے ہیں کہ یہ ساسیں، بہویں، ننندیں، یہ سب ایک دوسرے کو فارورڈ کرتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مزید شارٹ موویز بنائیں گے۔ ہم نے 1,000 علماء سے کانٹیکٹ، سن 2020 میں انشاءاللہ ہم 1,000 علماء سے صرف 1 ورڈ آنسر پوچھیں گے کہ جو نبی کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نکاح نہیں کر رہا، اس کی شادی میں کیا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، 1 ورڈ آنسر دیجیے آپ۔ اور الحمدللہ علماء کو یہ سوال کرنے سے ضمیر پہ کانٹا چبھ رہا ہے، وہ ایک دم حیران ہو رہے ہیں یہ کیا سوال کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جائز کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ اب تک چل رہا ہے، اب تک چلا آ رہا ہے سسٹم، وہ چلا آ رہا ہے، اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے موقع دیا مجھے۔ اللہ کرے میری بات، آپ کی کوشش کسی ایک کے بھی دل میں اتر جائے، کسی ایک گھر کی شادی مکمل اسلام کے مطابق ہو جائے، وہ گھر بکنے سے بچ جائے گا، وہ گھر قرض لینے سے بچ جائے گا، سود سے بچ جائے گا، اس گھر کی بچیاں غلط راستوں پہ جانے سے بچ جائیں گی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس دلہن کے بھائیوں کو جو پیسہ بچے گا اس سے وہ بزنس کریں گے، آپ کی قوم بزنس مین بنے گی۔ آج اس وقت تو 90% لوگوں سے پوچھیے ڈرائیور ہے، پلمبر ہے، کرانے کی دکان ہے،
لینڈ کیا کر رہے ہیں، بلڈر ہے، کیا بلڈنگ کر رہے ہیں، 2 کمرے کا مکان بیچ رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ، کیا ریئل اسٹیٹ ہے، 200 گز کی زمین کی دلالی. یہ جو بھائی ہیں بیچارے، یہ جہیز کے سسٹم نے ان بھائیوں کو کنگال کیا ہے. اور سب سے ریاض احمد صاحب بہت تکلیف دہ بات یہ ہے، ہر لڑکے کو یہ معلوم ہے کہ اس کی بہن کی شادی میں ماں باپ کیسا سفر کرے، خود وہ کتنا سفر کرا. اگر وہ شادیوں کا پیسہ بچتا، شادی کے دن کے کھانے کا پیسہ بچتا، وہ منگنی جو جائز نہیں تھی اس کا پیسہ بچتا، تو وہ بزنس مین بن سکتا تھا، اس کو معلوم ہے. مگر انہیں آٹو چلا کے کسی طریقے سے جو بھی کیا اس نے، اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جب یہ لڑکا شادی کرتا ہے تو دوسرے گھر میں سالوں کے اوپر دوسرے یعنی کہ گھر میں ڈاکہ وہی ڈاکہ مارتا ہے جو ایک بھونئی اس کے گھر پہ ڈاکہ مار کے جا چکا ہے. یہ ہے ہمارے ضمیر کے مر جانے کا ثبوت. وہ عورتیں جن کی شادیوں میں آج سے 20 سال 25 سال پہلے ان کے ماں باپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں، ان عورتوں کے دل میں یہ احساس نہیں آتا کہ مجھ پہ جو ظلم ہوا ہے اب میں کسی آنے والی عورت پہ ظلم ہونے نہیں دوں گی. یہ اس پہ نہیں آتا. اس کو یہ آتا ہے کہ جب میرے پہ ظلم ہوا تو اس کا بدلہ میں آنے والی سے لوں گی. یہ ہے ہماری ضمیر کے مر جانے کی. اور یہ ضمیر کیوں مرا ہے؟ سالہ سال سے یہ جو دعوتیں کھا رہے ہیں نا، یہ کھانے کا اثر خون میں آتا ہے. یہ بے شرمی، یہ بے ضمیری، بے حسی، اتنی دعوتیں کھا لیے کہ خون میں آ چکی ہے. دیکھ رہے لڑکی کے باپ کا گھر بکا ہے، چلو سب کھانا کھائے، فلاں عالم آ کے کھائے نا، ہمیں کیا ضرورت، ارے فلاں مرشد بھی تو کھائے نا آ کے، ہم پہ کیوں الزام. تو دیکھیے یہ علماء ہوں یا عوام ہوں، لیڈر ہوں یا دانشور ہوں، یہ تمام مل کے اس سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کرے کسی ایک کے دل میں بات آ جائے، آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے. بے شکریہ. میں کے امار ہوں. سن 1995 میں مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے قائم کیا گیا. مجھ سے کئی ہزار امیر و غریب خاندان جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کے محلوں سے مجھے سجایا. میں اپنے چاہنے والوں کو ترقی یافتہ شاندار علاقوں میں آباد کرنے کے لیے مشہور ہوں. اب آپ کی خدمت میں تہران گاہ کے دامن میں کافی وسیع و عریض خوبصورت کالونیز لایا ہوں. آپ کی پسند، آپ کی سہولت، میری خدمت صرف 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے درمیان. مجھ سے جڑیں اور اپنا بھی خوابوں کا محل بنا لیں اور ترقی کو اپنا مقدر کر لیں. یوں زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے. کہ امار کا صدر دفتر آرام گڑھ چوراہے پر موجود ہے.